ایئر کنڈیشننگ کسے کہتے ہیں؟ ایسی سائنس یا ایسا طریقہ کار جس کی مدد سے انسان کے ارد گرد کے ماحول کو انسانی ضروریات، سہولیات اور آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ انسان راحت اور آرام محسوس کرے، اسے ایئر کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل 4 چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 2، ہوا میں موجود نمی کی مقدار کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 3، ہوا کی حرکت اور اس کے دباؤ کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 4، ہوا کی صفائی کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 1، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا۔ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے ارد گرد کا درجہ حرارت بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ ایئر کنڈیشننگ میں انسان کے ارد گرد والے درجہ حرارت کو انسانی آرام اور برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے کنٹرول کر کے ایسا بنا لیا جاتا ہے کہ ماحول میں بیٹھے ہوئے یا کام کرتے ہوئے انسان راحت محسوس کرے اور اسے گرمی یا سردی کی شدت کا احساس نہ ہو۔ نمبر 2، ہوا میں موجود نمی کی مقدار کو کنٹرول کرنا۔ ہوا میں نمی کی مقدار بھی ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمی سے زیادتی یا ضرورت سے زیادہ کمی انسانی صحت یا جلد پر برے اثرات ڈال دیتی ہے۔ اگر ہوا میں نمی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو انسانی جسم پر ایواپوریشن کم ہوتی ہے، انسانی جلد گیلی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو تو انسانی جلد پر ایواپوریشن زیادہ ہوتی ہے، جس سے پھیپھڑے، آنکھوں اور جلد وغیرہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہوا میں نمی کی مقدار کا انحصار ہوا کے درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ گرم ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں سخت دھوپ کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں وغیرہ سے پانی بخارات بن کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں ہوا میں نمی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہوا کی حرکت اور اس کے دباؤ کو کنٹرول کرنا۔ ہوا کی مناسب رفتار سے حرکت بھی ایئر کنڈیشننگ کا ایک اہم جز ہے۔ اگر ہوا بہت کم رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو گھٹن اور حبس کا احساس ہوتا ہے اور انسانی جسم سے ایواپوریشن بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہوا کے تیز چلنے سے اور اس سے بھی ماحول آرام دہ نہیں رہتا۔ تیز ہوا کے جھونکے جسم سے ٹکراتے ہیں اور تیز ہوا شور بھی زیادہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، ہوا کی صفائی کو کنٹرول کرنا۔ انسانی صحت اور آرام کے لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ایئر کنڈیشنز کمرہ میں سپلائی ہونے والی ہوا صاف ستھری اور مضر اجزاء سے پاک ہو۔ ہوا میں مختلف قسم کی کثافتیں، دھواں اور گرد و غبار وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ہوا کو ان مضر صحت اجزاء سے پاک کر کے کمرے میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ نیز کمرے میں مناسب مقدار میں بھی تازہ ہوا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آتا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔